جیسے آپ نے ریفارمز کہے کہ اس پہ دل نہیں کرتا بات کرنے کو، اسی طرح میرا اب احتساب پہ بھی دل نہیں کرتا بات کرنے کو. یقین کریں احتساب بھی ہر حکومت نے آ کر احتساب کو مذاق بنا دیا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سارے کاموں کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حکومت میں ہو یا کوئی اپوزیشن میں ہو. پہلی چیز ہوتی ہے عقل، دوسرا ہوتا ہے عمل، تیسرا ہوتا ہے مسل مین طاقت، حکومتی ریٹ، جزا سزا. اور آپ کو 3.25 سالوں میں یہ تینوں چیزیں مسنگ نظر آتی ہیں اس حکومت میں. ہم نے مان لیا مشکل وقت ہے، یہ بھی مان لیا کہ مشکل ملک ہے، یہ بھی مان لیا کہ آبادی بم ہے، یہ بھی مان لیا کہ 30 سالوں سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، یہ بھی مان لیا کہ قرضے ہیں، ہم بھوکے ننگے ہیں، ہماری ایلیٹ کیپچر ہے اور ہمارے حکمرانوں نے ہمیں لوٹا ہے. انہوں نے اپنے سر محل 11 فیلڈ اور 5 براعظموں میں جدادیں بنا لی. مان لیا سارا کچھ ہے ان کے سائیڈ پہ. ہاں یہ بھی مان لیا بین الاقوامی مہنگائی کی لہر بھی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ مہنگائی پچھلے 10 سالوں میں اس وقت اپنے پیک پہ ہے. کرونا بھی مان لیا اور ڈوبتی معیشت بھی مان لیا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ان کو ماننی پڑیں گی، جو یہ نہیں مان رہے، جو یہ اکنالج نہیں کر رہے، جس پہ ان کا یہ فوکس نہیں کر رہے یا جو ماننے کو تیار نہیں. سب سے پہلے تو یہ ماننے نا کہ مرض ہے، بندہ بیمار ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کا ہوم ورک نہیں تھا پہلے دن سے، نمبر 1. نمبر 2 آپ کے وعدے دعوے نعرے سارے ہوائی فائرنگ تھی. نمبر 3 آپ نے رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں لگائی. نمبر 4 غلط فیصلے. نمبر 5 بر وقت فیصلے نہ کرنا. نمبر 6 فیصلوں میں کنفیوژن. نمبر 7 بیڈ گورننس. نمبر 8 مس مینجمنٹ. نمبر 9 غلط پالیسیاں. نمبر 10 اور سب سے اہم IMF سے معاہدہ عوام نچوڑو. اس پر اب پورے پاکستان کے، میں کل پرسوں سے سارے ماہر معاشیات جتنے بھی ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا، تو وہ اب اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ بڑی پلاننگ کے تحت، بڑی منصوبہ بندی کے تحت 2 چیزوں کو ہٹ کر رہا ہے IMF اور یہ بڑی طاقتیں. ایک طرف FATF، IMF، افغانستان اور ہم پہ پابندیاں اور کانگریس میں بل. ایک ہماری فوج اور ایک ہمارا نیوکلیر پروگرام، اور تیسرا ملک میں انارکی پیدا کرنا، عوام میں بے چینی پیدا کرنا. اللہ کرے کہ فوج سلامت رہے، اللہ کرے ہمارا نیوکلیر سلامت رہے، اللہ کرے یہ انارکی اور انتشار کی طرف ہم نہ بڑھیں. اب آ جائیے اس پہ. وزیر اعظم صاحب مثالیں دیتے ہیں مغرب کی، یورپ کی، امریکہ کی، برطانیہ کی. خدا کے لیے ایک سانس میں آپ ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں، ایک سانس میں آپ ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں. یہ نہ کیا کریں. وہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں یہ جو ہیں جن کے آپ نام لیتے ہیں، وہاں عوام انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. اور وہاں ذرائع آمدن زیادہ ہیں، وہاں فی کس آمدنی زیادہ ہے، روزگار مواقع زیادہ ہیں، غربت کم ہے. ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہیں، ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہیں. اپنے خطے کی وزیر اعظم صاحب مثالیں دیتے ہیں. خدا کے لیے لالی پاپ دینا بند کر دیں. بنگلہ دیش کی کرنسی اور اپنی کرنسی دیکھ لیں، بھارت کی کرنسی اور اپنی کرنسی دیکھ لیں، نیپال بھوٹان کی کرنسی اور اپنی کرنسی دیکھ لیں. بھارت میں 40 کروڑ مڈل کلاس ہے، ہماری مڈل کلاس شرنک کر گئی ہے، ان کی مڈل کلاس بڑھ رہی ہے. بھارت بل کلنٹن تک ماننے کو مجبور ہو گیا کہ ان کی مڈل کلاس ہے. تو اور انہوں نے 4 کیٹیگریز بنا کر سبسڈیز دے رہے ہیں، اور کورونا میں 5 کلو آٹا 5 کلو چاول مفت بھی دیے ہیں. بالکل بالکل. بٹی صاحب میں واپس آتا ہوں. یہ تمام وہ دل کے پھپھوڑے ہیں جو ہم پھوڑ رہے ہیں. 2 جملے مسعود بھائی، 2 جملے، صرف 2 جملے بتائیں، صرف 2 جملے بتائیں. میں صرف یہ شوکت ترین صاحب کے، باقی اس پہ بعد میں کرتے ہیں کہ اگلے 2 سال اور مہنگائی بڑھے گی. IMF کہہ چکا ہے پاکستان مہنگے ترین ملکوں میں 4تھے نمبر پر ہے، جو کہتے ہیں ہمیں نا خطے میں سب سے ہم کم ہیں. اور اکانومسٹ کی رپورٹ ہے، ان جو باقی 3 ہیں ان میں یہ ہمارے خطے کا کوئی ملک نہیں. مڈل کلاس کم ہوئی ہے، غربت 5% بڑھ گئی ہے، بے روزگاری 16 سے 40% بڑھی ہے. 3 سالوں میں 60% صرف بجلی بڑھی ہے. اور 2018 میں جتنی چینی کی فی کلو قیمت تھی پچھلے 1 مہینے میں اتنی فی کلو اضافہ ہو چکا ہے. آئیے شوکت ترین صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ معیشت اتنی ہیٹ اپ نہ کر جائے کہ مجھے ڈیل کرنا مشکل نہ ہو. شوکت ترین صاحب نے 1 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ طریق انصاف نے بھٹا بٹھا دیا معیشت کرتا ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا تھا IMF کو ایسے ہم شرائط منائیں گے. اب کل وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آخری جملہ وہ فرما رہے ہیں IMF جو چاہتا تھا ہم ان کے شرائط کے قریب ہیں. بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کے بعد پہلی قسط ملے گی. تو یہ ہے ہمارے وہ ٹارزن، یہ ہیں ہماری پالیسیاں، یہ ہمارے غلط فیصلے، اور یہ ہمیں لے کے ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب بڑا اچھا موقع ہے اپوزیشن کے لیے، وہ اپوزیشن جس میں چند ہفتے پہلے تک کوئی حرارت موجود نہیں تھی.
کہ اب اس نے ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی ہے. پورے ملک کے صوبائی دارالحکومتوں میں پہلے جلسے ہوں گے اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا. تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، یہ جو مارچ ہوگا یہ صرف عمران خان کی حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف مارچ ہوگا، یا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی اس میں آپ لگائیں گے؟ بہت شکریہ جناب. یہ مارچ میں obviously اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو اس میں مہنگائی جو ہے سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے جو پوری قوم کو درپیش ہے، وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی لہر ہے. اور اس کے بیچ میں اور ہماری اپوزیشن کا بھی جو سب سے پہلے اولین ترجیح ہے وہ مہنگائی والے مسئلے کا جو حل ہے وہ ہم نے تلاش کرنا ہے. اور اس کے لیے ہماری حکومت، اپوزیشن کی جماعتیں اور پی ڈی ایم، ان سب جماعتوں کا اور مسلم لیگ نون کا جو مستقبل کا لائحہ عمل وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ اس حکومت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے. باقی جو معاملات ہیں جس طرح آرڈیننس ہے نیب کا، یا جس طریقے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ آرڈیننسز کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اور ایگزیکٹو کے تھرو قانون سازی کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، تو یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو بھی لے کے بالکل پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان معاملات کو بھی آگے لے کے ضرور چلے گی. اور یقینی طور پہ جس طریقے سے آپ دیکھیں آپ کہ ایک دن کے بیچ میں پچھلے 2 ہفتوں میں چینی کی قیمت جہاں پر ہے، اگر آپ جائیں ریٹیلر کے پاس وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا 150 روپے 160 روپے فی کلو ہو گئی ہے. اور اسی طرح باقی شے خورد و نوش، چاہے وہ چینی ہے، چاہے وہ دال ہے، چاہے وہ کوئی اور کھانے کی چیز ہے، گھی ہے، تمام چیزیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں. اور غریب کو 2 وقت کی، یقین مانیے غریب کو واقعی 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی. یہ تکلیف نظر آ رہی ہے محسن صاحب، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایک نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، کیا وہ بھی ہم اس میں سنیں گے اس مارچ میں، یا یہ مارچ صرف عمران خان صاحب گھر جائیں اس کے بعد سارے معاملات سیٹل کریں اور بس حکومتیں جیسے پہلے چلا کرتی تھیں ویسے چلا کریں گی، کوئی وہ جو ووٹ کو عزت دو اور انقلاب اور تبدیلی وہ سب کچھ نہیں؟ دیکھیے، ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اگر پاکستان کی عوام مہنگائی میں پس کے رہ گئی ہے تو یہ ووٹ کی عزت ہی کا معاملہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آگے نکلیں اور جا کے ان لوگوں کی خاطر جو غربت کا شکار ہو گئے، جن کو بالکل جو مالی طور پہ جن کے برے حالات ہیں، ان لوگوں کے لیے آگے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مارچ ہوگا آپ کا، یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی، اور یہ چلی جاتی ہے اگر فرض کریں تو آپ لوگوں کے پاس پھر کیا تیاری ہوگی؟ اس کی بھی پلاننگ ہے یا یہ بعد میں کریں گے؟ تیاری تو ویسے تحریک انصاف نے ہی کر دی ہے، اتنی محنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہماری تیاری تو روز مسلم تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہی ہے. وہ روز مہنگائی اور جو قیمتیں بڑھا دیتی ہے شے خورد و نوش کی. یقین مانیے جو تیاری ہے وہ اس طرح ہو گئی ہے پاکستان کی عوام جو ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا پنجاب ہے وہاں پہ آپ دیکھیں جیلم سے لے کے سارا جو